بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم معاشرت علوم کلاس 4 یونٹ نمبر 2 کی ایکسرسائز سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ The first part of the exercise is مندرجہ ذیل میں سے درست پر ٹک اور غلط پر کروس کا نشان لگائیں۔ نیچے 5 جملے دیے گئے ہیں، جو ٹک ہوگا، جو رائٹ ہوگا اس کے اوپر ہم ٹک لگائیں گے اور جو غلط ہوگا اس پہ ہم کروس لگائیں گے۔ پہلا ہے کہ آپس کے میل جول، رہن سہن اور رسم و رواج کا طریقہ ثقافت کہلاتا ہے۔ یس اٹ از ٹرو اسٹیٹمنٹ، ہم یہاں پہ ٹک کا نشان لگائیں گے۔ نمبر 2 ہے پاکستانی ثقافت ایک متنوع ثقافت ہے، یعنی کہ ویرائٹی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو اٹ از آلسو آ ٹرو اسٹیٹمنٹ۔ نیکسٹ ہے پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیص ہے، تو یہ بھی درست ہے، اس کے اوپر بھی آپ ٹک لگائیں گے۔ نیکسٹ ہے کشمیری لوگ پھیرن پہنتے ہیں، تو یہ غلط ہے، کشمیری لوگ جو ہیں وہ پھیرن کا لباس نہیں پہنتے۔ اور 5واں ہے پاکستان کی اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ حاصل ہے، تو اٹ از آلسو اے ٹرو اسٹیٹمنٹ کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی اقلیتیں ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ پارٹ کی جانب چلتے ہیں۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ کالم الف میں ہے نمبر 1 ثقافت۔ ثقافت جو ہے اس کو جب آپ ملائیں گے تو یہ ہے رہن سہن کا طریقہ۔ نمبر 2 ہے عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ جو ہے یہ سنت ابراہیمی کی یاد کے اندر منائی جاتی ہے، تو اس کو آپ میچ کریں گے سنت ابراہیمی کے ساتھ۔ نمبر 3 پر ہے عید الفطر۔ عید الفطر جو ہے یہ میٹھی عید بھی کہلاتی ہے، تو اس کو ساتھ میچ کریں گے۔ نیکسٹ ہے ہندوؤں کا تہوار۔ تو ہندوؤں کا تہوار جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہولی ہے، آپ اس کو ہولی کے ساتھ میچ کریں گے۔ اور لاسٹ ہے آرٹ۔ آرٹ جو ہوتا ہے وہ مصوری کہلاتی ہے، یا مجسمہ سازی جو ہے اس کے ساتھ آپ اس کو میچ کریں گے۔ نیکسٹ پارٹ کی جانب چلتے ہیں کہ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلا کویسچن ہے کہ ثقافت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر ہم پیج نمبر 20 پہ دیکھیں گے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ دنیا میں طرح طرح کے لوگ رہتے ہیں جو اپنی الگ زبان اور رہن سہن سے پہچانے جاتے ہیں۔ کسی قوم کی زبان، رہن سہن اور مذہبی رسومات اس کی ثقافت کہلاتی ہیں۔ سیکنڈ کویسچن ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی تہوار کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے مذہبی تہوار کون سے ہیں؟ اس کا آنسر ہم پیج نمبر 23 پہ دیکھیں گے۔ صرف مذہبی تہواروں کے نام لکھیں گے۔ نمبر 1 پہ آپ لکھیں گے عید الفطر، نمبر 2 پہ لکھیں گے عید الاضحیٰ۔ جب آپ پیج ٹرن کریں گے تو پیج نمبر 24 پہ آپ لکھیں گے جشن عید میلاد النبی اور عاشوراء۔ یہ مسلمانوں کے مذہبی تہوار ہیں۔ نیکسٹ ہے قوم اور قومیت کی تعریف کریں۔ قوم کیا ہوتی ہے اور قومیت کیا ہوتی ہے؟ پیج نمبر 19 پر اس کا جواب ہے کہ جب لوگ مل کر ایک گروہ کی صورت میں کسی علاقے میں رہتے ہوں اور ان کی اقدار، روایات، مفادات، مذہب اور سیاست کی خصوصیات ایک جیسی ہوں تو لوگوں کا ایسا گروہ قوم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب لوگوں کا ایک گروپ ایک خاص جگہ پر رہ رہا ہو اور ان کی اقدار بھی ایک جیسی ہو، ان کی ٹریڈیشنز ایک جیسی ہو، ان کا ریلیجن ایک جیسا ہو، ان کی کلچر ایک جیسی ہو، تو ایسے لوگوں کا جو گروہ ہوتا ہے وہ قوم کہلاتی ہے۔ سیکنڈ ہے قومیت۔ تو جب لوگ کسی ملک یا ریاست میں رہتے ہیں تو انہیں وہاں کی قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، جسے قومیت کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ تنوع سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر ہم پیج نمبر 21 پر دیکھیں گے، آپ کو نظر آئے گا تنوع۔ تو کہتا ہے رنگ، نسل، زبان اور مذہب کے لحاظ سے لوگوں کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا تنوع کہلاتا ہے۔ معاشرے میں تنوع کا مطلب یہ ہے کہ مختلف پس منظر، ثقافتوں اور عقائد کے حامل بہت سے مختلف قسم کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن آتا ہے کہ پاکستان میں ثقافتی گروہوں کی تعداد لکھیں۔ تو پاکستان میں جو ثقافتی گروہ ہیں وہ یہاں پر مینشن ہیں۔ نمبر 1 پنجابی ثقافتی گروہ، سندھی ثقافتی، بلوچی ثقافتی، پشتون ثقافتی، کشمیری اور گلگت بلتستان ثقافتی گروہ۔ یہ ٹوٹل 6 نمبر کے اندر بنیں گے۔ لاسٹ ہے ثقافت کی اقسام بتائیں۔ تو ثقافت کی 2 اقسام ہیں، نمبر 1 روایتی ثقافت اور نمبر 2 جدید ثقافت۔ اب ہم چلتے ہیں لانگ کویسچن کی جانب۔ تو ثقافت سے کیا مراد ہے؟ پاکستان کی ثقافت کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔
تو آپ نے پڑھا تھا پیج نمبر 20 کے اوپر، ابھی آپ نے شارٹ کویسچن میں بھی ثقافت کی ڈیفینیشن دیکھی کہ کسی قوم کی زبان، رہن سہن اور مذہبی جو رسومات ہیں وہ ثقافت کہلاتی ہیں۔ اب جو پاکستان کی ثقافت ہے، پاکستان کی ثقافت کے بارے میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں پیج نمبر 26 پر کہ پاکستان کی جو ثقافت ہے وہ متنوع ثقافتوں کا گھر ہے۔ مختلف پس منظر کے لوگ جن میں مختلف جنس، مذاہب، نسل اور قابلیت شامل ہیں پاکستان میں رہتے ہیں۔ ان اختلافات کے باوجود یہاں کے رہنے والوں میں اتحاد اور باہمی احترام کا شدید احساس ہے۔ یہ تنوع پاکستان کے ثقافتی تانے بانے کو تقویت بخشتا ہے۔ پاکستانی ثقافت میں تنوع کے احترام پر بہت زور دیا گیا ہے۔ تو یہ پاکستانی ثقافت کی کچھ یہاں پر ایٹریبیوٹس لکھی گئی ہیں۔ نیکسٹ چلتے ہیں، پاکستان کی مختلف ثقافتوں کا پس منظر بیان کریں اور مختلف صوبوں کی ثقافت کی خصوصیات کس طرح ایک دوسرے سے مختلف اور مشترک ہیں بیان کریں۔ تو اس کا جواب آپ پیج نمبر 21 پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں متنوع ثقافتی گروہ ہیں۔ پاکستان میں بہت سے ثقافتی گروہ آباد ہیں۔ یہ گروہ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں۔ یقینی طور پر یہاں عنوانات کا استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں متنوع ثقافتی گروہوں کی ایک مختصر وضاحت ہے۔ نمبر 1، پنجابی ثقافتی گروہ۔ صوبہ پنجاب میں رہنے والے لوگ پنجابی ثقافتی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 2، متحرک بھنگڑا ڈانس اور کرتا اور شلوار جیسے روایتی لباس کے لیے جانا جاتا ہے۔ مشہور صوفی شاعری سمیت لوک موسیقی اور شاعری سے مالا مال ہے۔ تو یہ ایک ہو گیا۔ نمبر 2 پہ ہے سندھی ثقافتی گروہ۔ تو صوبہ سندھ کے مقامی لوگ سندھی ثقافتی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اجرک کے تانے بانے اور سندھی ٹوپی سندھی ثقافتی گروہ کا اہم حصہ ہیں۔ نیکسٹ ہے بلوچ ثقافتی گروہ۔ تو بنیادی طور پر صوبہ بلوچستان میں آباد لوگ بلوچی ثقافتی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ گروہ رنگین بلوچی کڑھائی، روایتی بلوچی موسیقی اور اونٹوں کے پیچیدہ ڈیزائن کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے پشتون ثقافتی گروہ۔ تو صوبہ خیبر پختونخوا کے رہنے والے لوگ پشتون یا پختون ثقافتی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ روایتی پشتون زبان لباس کے لیے جانا جاتا ہے، بشمول قمیص اور شلوار کے لیے پہچانا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کشمیری ثقافتی گروہ ہے۔ تو کشمیری ثقافتی گروہ اس کا تعلق آزاد جموں و کشمیر سے ہے۔ اور لاسٹ ہے گلگت بلتستان ثقافتی گروہ۔ تو گلگت بلتستان کے علاقے کے جو باشندے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تبتی وسطی ایشیائی روایات سے متاثر منفرد ثقافتی طریقوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ اور لاسٹ ہے روایتی موسیقی میں رباب اور ستار کی دھنیں شامل ہیں۔ تو یہ پاکستان کی جو مختلف ثقافتیں ہیں اس کا پس منظر تھا، اور ایک دوسرے کو ہم نے خصوصیات بھی بیان کر دی۔ نیکسٹ ہے پاکستان میں بسنے والے لوگوں کی زبان، تہوار، لباس اور پکوان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اپنی جوابی کاپی پر لکھیں۔ تو اس کا آنسر آپ پیج نمبر 22 پر دیکھ سکتے ہیں۔ زبانیں ہیں پاکستان کی مختلف علاقوں میں بولی جانے والی، لباس ہیں، پکوان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا ہم آلریڈی اپنے چیپٹر کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھیے گا اگر آپ کو اس کے اندر لکھا ہوا کچھ سمجھ نہیں آتا۔ نیکسٹ ہے پاکستان کن بنیادوں پر قائم ہوا؟ کیا آپ کو پاکستانی ہونے پر فخر ہے؟ کوئی سی 2 وجوہات بیان کریں۔ تو اس کا آنسر آپ کو پیج نمبر 19 کے اوپر ملے گا، پاکستانی ہونے پر فخر۔ تو پہلے ہم اس کا سوال کے 2 پارٹ ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ پاکستان کن بنیادوں پر قائم ہوا؟ تو پاکستان اسلامی بنیادوں پر قائم ہوا۔ کلمہ توحید کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی، ایک خاص نظریے کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی۔ اور دوسرے سے 2 ریزن پوچھی ہیں پاکستانی ہونے پر، تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پاکستان اسلامی بنیادوں پر قائم ہوا جہاں لوگ آزادانہ طور پر اسلام کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے زندگی گزار سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے فخر کرنے کا ایلیمنٹ ہے۔ دوسرا ہے کہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں کے رہنے والے لوگ ہر طرح کے موسم کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 3 ہے پاکستان کی مہمان نوازی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ تو یہ 2 سے 3 ایلیمنٹ ہم نے یہاں پر ڈسکس کیے۔ نیکسٹ پارٹ کی جانب چلتے ہیں کہ پاکستان کی ثقافت کس طرح دوسرے ممالک سے مختلف ہے۔ اپنی ثقافت کا کسی دوسرے ملک کی ثقافت سے موازنہ کریں اور بتائیں کہ آپ کی ثقافت کا ایسا کون سا پہلو ہے جس پر آپ فخر محسوس کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی آپ پیج نمبر 19 کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان ایک متنوع ثقافتوں کا گھر ہے۔ مختلف پس منظر کے لوگ جن میں مختلف جنس، مذاہب، نسل اور قابلیت شامل ہیں پاکستان میں رہتے ہیں۔ یعنی پاکستان کے اندر مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، ایون کہ ان کے مذاہب بھی مختلف ہیں،
ان کی نسل اور ان کی قابلیت بھی مختلف، ان کی ثقافت بھی سم ٹائم مختلف ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر اتحاد کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے۔ ان اختلافات کے باوجود یہاں کے رہنے والے لوگوں میں اتحاد اور باہمی احترام کا شدید احساس ہے۔ یہ تنوع پاکستان کے ثقافتی تانے بانے کو تقویت بخشتا ہے۔ پاکستانی ثقافت میں تنوع کے احترام پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، جبکہ یہ ایلیمنٹ ہمیں دوسرے ممالک کی ثقافتوں کے اندر بڑے یا تو کم نظر آتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر نظر آتے ہیں۔ سو دیٹس وائی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پاکستانی ہونے اور پاکستانی ثقافت کے اوپر بڑا فخر، بڑا ناز ہے۔ نیکسٹ پارٹ کی جانب چلتے ہیں کہ ذیل میں دیے گئے علاقوں کے روایتی پکوان تحریر کریں۔ تو یہ آپ کی سرچ کے حوالے سے آپ اس کو اپنے تھرو یور انٹرنیٹ آپ اس کو سرچ کریں، یا آپ اپنے ٹیچر، اپنے پیرنٹس کی ہیلپ لے کر بھی اس کو آپ فل اپ کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں نے آپ کے آسانی کے لیے یہاں پر کچھ مینشن کیا ہے کہ پنجاب کے جو روایتی پکوان ہیں اس میں ساگ آ جاتا ہے اور مکئی کی روٹی وغیرہ شامل ہوتی ہے۔ سندھ کے جو روایتی پکوان ہیں اس کے اندر سندھی بریانی بہت زیادہ مشہور ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر کابلی پلاؤ اور چکلی کباب آ جاتے ہیں۔ بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ہم سجی دیکھتے ہیں اور قہوہ وغیرہ جو ہے وہ شامل ہیں۔ سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پر ہمارا یونٹ نمبر 2 جو ہے اس کی ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہوتی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم اس کو مزید کنٹینیو کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔